ہوتی ہے نا، بیدار ہوتی ہے، تو یہ سارے ما سوا اللہ کو، سارے غیر کو جلا کے رکھ دیتی ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، پھر صرف ایک اللہ باقی رہ جاتے ہیں۔ بھئی آخر یہ کوئی مسئلہ تھا جس کے لیے 2 لاکھ نبی قربان ہوئے؟ آخر یہ کوئی مسئلہ تھا کہ اتنا بڑا معاملے دنیا میں ہوئے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، چاہو یہی دعوت دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنی بڑی زبردست قسم کی دعوت، اور اس سے ہم محروم ہیں، ہمارے یقین تبدیل ہیں، پھرے ہوئے ہیں سارے۔ اتنا آسان سا معاملہ ہے، اس کو دل میں لینا ہے، بس اس کو دل میں لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ کو مجھے یہ دولت نصیب ہو جائے گی نا، یقین جانیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ہمارا خوف اور رعب بنا دیں گے، ہماری ایک حیثیت قائم ہو جائے گی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور جس کو اللہ مل جاتے ہیں اس کو دنیا میں کسی چیز کی اشتہا باقی نہیں رہتی پھر۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے غلام بنا کر چلاتے ہیں، نوکر بنا کر چلاتے ہیں۔ لیکن آج ہم سب کے ہیں اللہ کے نہیں ہیں، سب کے ہیں اللہ کے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ان خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس وقت اللہ یاد نہیں ہوتے، اللہ یاد نہیں ہوتے۔ اس وقت ہم سب کے سب جتنے لوگ ہیں نا، ایک خوف میں مبتلا ہیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ جس دور سے ہم چل رہے ہیں نا، ایک بیڈ پہ سوئے ہوئے میاں بیوی ایک رات کو جنت کے مزے لے گا، اور ایک جہنم میں اس طرح جلیں گے، ایسے پریشان ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ جو معاملہ اللہ کا ہوگا وہ اس کی قلبی کیفیت کے مطابق ہوگا، اس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ یاد رکھیں، اس گھر سے، اس ماحول سے خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جس ماحول میں لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو خفا کرتے ہیں۔ تو اللہ کو خفا کر کے کوئی آدمی سکھ کی زندگی گزارنے کی تمنا نہ کرے۔ چپڑاسی افسر کو خفا کر دے تو آرام سے رہ سکتا ہے؟ اتنے بڑے مالک کو ناراض کر کے ہم خوش رہ سکتے ہیں کبھی؟ اور اس کی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی غلط یقین ہے، غلط یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا اس سے پلنے کا یقین ہی نہیں ہے، اور وہ دعوت دے کے کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا نا ہمارے رب اللہ ہیں، جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گندم کا دانہ 1 روپے کا ہے یا $1000 کا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وعدہ کس کا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں وعدہ کس کا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ کا کام ہے میرا بن جانا، مجھے پا لینا، پریشانیوں سے، حالات سے نکلنے کے راستے میں بناؤں گا تمہارے لیے، میں راستے بنا دوں گا تمہارے لیے، آپ پریشان نہ ہو اس سے کہ کیسے ہوگا، دیکھو پھر کیسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے دعوت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں اور اس کے بعد وہ اس عقیدے پہ ڈٹ گئے کہ پالنے والا اللہ ہے، پال کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ماں کے پیٹ میں خون جیسی طاقتور غذا دی، دنیا میں لایا، ماں کی چھاتی پہ دودھ کی نہر لگا دی، گوشت کے اندر مضبوط ہڈی کو کھڑا کر دیا۔ ایسے کون کر سکتا ہے؟ ایسے کون کر سکتا تھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ، یہ لوگ جب مریں گے نا، یہ والے جن کو اللہ نے یقین کی یہ بلندی نصیب کی، اب جس وقت ان کا جانے کا وقت ہوگا نا دنیا سے، ان کے پاس آخری وقت فرشتے آئیں گے. فرشتے آ کر پتہ کیا کہیں گے؟ دنیا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اچھا، یہ اللہ ہی کے بندے ہوں گے جن کو اللہ سے تعلق ہوگا، وہ دنیا سے جانے پہ خوش ہوں گے. وگرنہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کئی مرنے والے جو ہے نا، مرتے ہوئے دیکھے ہم نے، جنازے بھی دیکھے، میت بھی دیکھے. کئی ایک چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر افسوس ہوتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، خوف سے دیکھتے ہیں، ایک چہرے پہ بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو مرض الوفات شروع ہو جائے نا، مرض الوفات، کہ یہ آدمی مرنے والا ہے ابھی، خاص طور پہ ڈاکٹروں کے لیے زیادہ ضروری ہے بات سمجھنی کہ یہ مرض الوفات ہے. تو مرض الوفات میں یہ ناک کا نتنا بڑا ہو جاتا ہے، ناک کا نتنا جو ہے نا یہ کھل جاتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، پانی تھوڑا سا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب بزرگوں کا ٹائم برابر ہو گیا ہے، اور یہ وقت ایسا ہے اس وقت پہ صدقہ بھی کام نہیں کرتا. اب وقت کوچ کا ہے، اب جانے کا وقت ہے. اب اس جاتے وقت کی جو کیفیت ہے نا، اگر صحیح یقین کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو مرتے ہی اس کا مقام دکھایا جاتا ہے. بعض چہروں پر اس وقت تبسم قائم ہو جاتی ہے، خوشی قائم ہو جاتی ہے، اور جیسے انہوں نے مقام کو دیکھا وہ اسی مقام کو دیکھتے دیکھتے فوت ہو گئے، وہ خوشی ان پہ قائم رہتی ہے. اور جو بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو دیکھتے ہیں اور جیسا انجام دیکھا وہی چہرے پہ قائم ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہوں گے نا جن کو اللہ نے صحیح یقین کی دولت دی اور انہوں نے زندگی بھر اس کی کوشش کی کہ اللہ ہمیں یہ یقین کی دولت کیسے نصیب ہو، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے، وہ ڈٹ گئے اس پر، ان کا جب وقت ہوگا نا آخری، ان کے پاس فرشتے آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. مبارک ہو، خوشخبری ہو آپ کو، پریشان نہ ہو آپ کو اس وقت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آج کے بعد اللہ کے مہمان بننے والے ہیں، آپ اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. آپ اللہ کے مہمان بننے والے ہیں اور آپ کے میزبان اللہ خود ہیں، اور جس جنت کا وعدہ آپ سے کیا تھا وہ اسی یقین کی بنیاد پہ کیا تھا، وہ دولت آپ کو ملنے والی ہے، ابھی وہ دولت آپ کو ملنے والی ہے. تو بھائی دوستو، اس پر محنت کرنی ہے سب نے. ہماری محنتیں اس وقت کچھ تبدیل ہو گئی ہیں. بعضوں کو اعمال کا شوق ہے، اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس کی مثال بڑی بزرگوں نے عجیب دی ہے کہ کنواں، تالاب، چشمہ، کتا گر جائے نا اس میں تو علماء سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا مسئلہ ہے اس معاملے میں کہ کتنے ڈول نکالیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ تو علماء مسئلہ بتا دیں گے کہ اتنے ڈول نکالو پاک ہو جائیں گے. ہم ڈولوں پہ ڈول نکال رہے ہیں لیکن کتے کو نہیں نکال رہے، کتے کو نہیں نکال رہے. اور جب تک کتا اندر سے نہیں نکلے گا، کتا جب تک نہیں نکلے گا تو یہ کنواں پاک نہیں ہوگا. اعمال جس قدر بھی زیادہ کرے آدمی، یقین ٹھیک نہیں، یقین صحیح نہیں، اس وقت اعمال کی قیمت نہیں لگے گی. اور یقین ٹھیک ہے تو آپ کی یہ دو تسبیحات، ایک تسبیح اللہ کا نام لینا، یقین جانے دنیا کیا چیز ہے، بادشاہیوں میں انقلاب برپا کر دے گی.
اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی اتنی دھمکیاں ہم نے کتابوں میں پڑھی سنی ہیں کہ کسی کو اتنی بات کر دی کہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ہم نے لوٹا مسلح بچھا رکھا ہے، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ہم نے لوٹا مسلح بچھا رکھا ہے۔ بادشاہیاں معافی مانگتی تھی، وہ بھی انسان تھے نا، وہ بھی انسان تھے۔ عقبہ بن نافع جب آئے، 1 سال ان کی عمر تھی، یہ صحابی نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب جب دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن صحابہ کی امارت کی انہوں نے، صحابہ کی قیادت کی انہوں نے۔ یہ وہی تھے جو اللہ کی دعوت کو لے کر، اللہ کی دعوت کو لے کر قیروان تک گئے تھے۔ اور اقبال نے جو شعر کہا تھا وہ انہی کے بارے میں کہا، دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے۔ یہ جو بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑایا تھا انہوں نے دوڑایا تھا۔ اور جب واپس آ رہے تھے نا، وہاں کھڑے ہو کے کہا، یا اللہ اس سے آگے بھی اگر تیری کوئی مخلوق آباد ہوتی تو میرے تیرے کلمے کی دعوت کو لے کے وہاں تک جاتا۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے نا تو کسی نے کہا، امیر قافلہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ یقین کی بلندی ہے، یہ تعلق مع اللہ ہے۔ اچھا نہیں ہے پانی، نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی کہ گھوڑا اپنے پاؤں کی کھریاں مار رہا ہے۔ خوش تھا راہ سے، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور آج تک وہ جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے، صحیح یقین کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھی صفات پیدا کریں جی۔ اور وہ زندگی جو صحابہ اکرام نے گزاری، آج میں اکرام کے باب میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، کوشش کروں وہ بات نہ کروں جو آپ نے پہلے زیادہ سنی ہوئی ہو۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں تبلیغی بیان بھول گئے، ابھی ہمارے بیان کے دائرے الگ ہے، بڑی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مزاج پر بات کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ جن کو اللہ نے صحیح یقین نصیب کیے تھے نا، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، معاملات کیسے تھے۔ ہمارے ہاں اکرام مسلم کا جو بہت تھوڑا سا تصور ہے نا، کسی کو کھجور کھلا دیا، کسی کو پانی دے دیا، اکرام ہے ہمارا۔ جس وقت اللہ بندے کو ملتا ہے نا اللہ، ان کے اکرام کے دائرے بھی الگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے درجن 12 کے نہیں رکھتے پھر۔ اچھا وہ اپنا درجن 12 کا، سمجھتے میری بات کو؟ درجن 12 کا ہوتا ہے نا، 12 کا ہوتا ہے نا، لیکن جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا ان کا درجن 16-18 کا ہوتا ہے۔ اچھا وہ جب ناپ تول کرتے ہیں نا تو اس طرح سوچتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، یہ ربضہ کے مقام پر فوت ہوئے۔ میں گیا ہوں مدینہ طیبہ کے راستے پہ ایک مقام ہے ربضہ، وہاں ان کی قبر ہے، اور یہ دوران سفر فوت ہوئے تھے۔ یہ اتنے عظیم الشان انسان تھے، اتنے عظیم الشان انسان تھے کہ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے نا تو جبریل امین ایک دن آئے نا، تو جبریل امین کو اللہ کے نبی تعارف کروا رہے ہیں ان کا۔ اللہ کے نبی تعارف پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جبریل تجھے پتہ ہے یہ میرے ابو ذر ہیں، میرے ابو ذر ہیں۔ کیا اپنائیت اور محبت ہے اس میں کہ حضور فرما رہے ہیں میرے ابو ذر ہیں یہ۔ آگے سے جبریل کہتے ہیں حضور ان کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، ان کے چرچے اوپر جو ہے نا، اوپر۔ اس انسان کا صحابہ میں اتنا ادب تھا، میں کوئی اصل میں یہ تمہید اس لیے بانی کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس قدر ادب تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو کر، خلیفہ ہیں وقت کے، بادشاہ ہیں، جب ابو ذر غفاری تشریف لاتے مجلس میں تو آپ اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک ابو ذر غفاری بیٹھ نہ جاتے۔
اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب. اور یہ 86 سال ان کی عمر تھی، راشا کے مریض تھے، 86 برس عمر، راشا کے مریض. یہ جسم کانپنے کی جو بیماری ہے اس کو راشا کہتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے. سیدنا عمر نے دیکھا کہ ابو ذر آ گئے، کھڑے ہو گئے، ادباً کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں. حضور آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں. بیٹھ گئے. ادب معلوم ہو گیا. اتنے میں ایک شخص آیا. اس شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین، اس شخص کو میں پکڑ کر لایا ہوں، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اور اس پر میں شریعت کی سزا چاہتا ہوں. سیدنا عمر پوچھتے ہو تو نے قتل کیا اس کو؟ کہتے جی قتل کیا ہے، لیکن عمدن نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا. اس کے جانور میری زمینوں میں آئے تھے، میں ہنکار آ تھا تو وہ پتھر جانور کو لگنے کے بجائے اس آدمی کے سر پہ لگ گیا ہے، قتل مجھ سے ہو گیا ہے. امیر المومنین فرمانے لگے کہ اگر قتل تجھ سے ہوا ہے تو پھر تو شریعت جو سزا دیتی ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بات ذہن میں رہے کہ بندہ خود کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اچھا، اس کو قتل نظام کرے گا، سسٹم کرے گا، یعنی قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لے سکتا، گواہی دے سکتا ہے. سیدنا عمر فرمانے لگے بھائی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. جلاد کو کہا کدھر ہو؟ جلاد آ گیا. اس نے ایک درخواست پیش کی. اس نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے، میں موت کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں، اتنی مہلت مجھے دی جائے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی مناسب گھر بنا دوں، کوئی انتظام کر کے آ جاؤں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں اب دنیا میں نہیں ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ضامن کون ہے کہ آپ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے لرز سے ہاتھوں کے ساتھ. امیر المومنین میں ضامن ہو، اس کا چھوڑ دیں، آپ اس کو آپ رہا کر دیں، چھوڑیں اس کو. اب ادب یہ ہے، شریعت یہ ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری یاد رکھو، اگر یہ واپس نہ آیا تو سزا آپ کو ہوگی، پھر سزا آپ کو دیں گے. پھر کہا میں تیار ہوں سزا کے لیے، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ واپس آ جائے گا، نہ آیا تو مجھے قتل کر دیں. بندہ مجلس میں سلام کر کے چلا گیا. وقت مقررہ پہ نہ آیا. میت کے ورثاء نے کہا امیر المومنین ہمارا معاملہ تو اٹک گیا. پھر اس نے کہا ضامن موجود ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب ضامن کو مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہے، قتل کی تیاری ہو رہی ہے. اتنے میں وہ قاتل آ گیا. جب قاتل آیا تو سارا کیس پھر تبدیل ہو گیا. اب 3 لوگ ہیں، قاتل کے ورثاء، قاتل خود، مقتول کے ورثاء اور ضامن. اب تینوں لوگ موجود ہیں. جلاد مارنے کے لیے تیار ہوا. اس سے پہلے سیدنا عمر نے سیدنا ابو ذر غفاری سے پوچھا ابو ذر غفاری آپ سے ایک سوال ہے، ایک آدمی کو آپ جانتے نہیں تھے، اتنی بڑی ضمانت کیسے دی اس کی؟ اتنی بڑی ضمانت، جب دین زندگی میں آتا ہے نا تو یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. کیسے دے دی ضمانت؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری فرمانے لگے امیر المومنین میں اکرام مسلم اس کو سمجھاؤں. مومن کا احترام یہ ہے، ایمان والے کے اکرام یہ ہے، جب وہ کسی مشکل میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں آ جائے، اس کے غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہاں تک جانا چاہیے جہاں تک میں گیا ہوں. چوتھا نمبر سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہاں تک جانا چاہیے
اللہ اکبر. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، اور پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا. یہ کیا لوگ تھے یہ. امیر المومنین یہاں تک جانا چاہیے مسلمان کے غم میں جہاں تک میں گیا ہوں. اور ساتھ ان کے یہ الفاظ صحابہ کی سیرت میں لکھے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے، یعنی میں اور آپ، آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی دنیا میں ایک ایسی جماعت پہ چھوڑ کر گئے تھے، ایسے لوگ چھوڑ کر گئے تھے جو کسی مسلمان کی پریشانی میں یہاں تک جانے کو تیار تھے جہاں تک میں گیا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ اکبر. اب امیر المومنین کہتے ہیں کہ اب ایک سوال تو ذر سے ہو گیا، اب دوسرا سوال میں کرتا ہوں اس قاتل سے. وہی تو کیوں آ گیا واپس؟ نہ آتا تیری بستی کا ہمیں پتہ نہیں، تیرے علاقے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو کہاں کا ہے، کیسے واپس آ گیا؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ جو قتل ہے نا کسی مسلمان کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے کسی عدالت سے، قانون سے، تو آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا. ایک تو مجھے اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہے کہ میں یہ دوسرا آنے والے لوگوں کو پتہ چلے، آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی دنیا میں ایک ایسی جماعت کے چھوڑ کے گئے جب وہ وعدے کرتے تھے تو وہ وعدہ کو پورا کرتے تھے. وعدوں کی خلاف ورزی، میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آؤں گا. اب دو لوگوں کی باتیں تو بڑی خاص ہیں نا. اب قاتل کے برسا، مقتول کے برسا کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم اللہ کی رضا کے لیے اس شخص کو معاف کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو. وہی تم کیوں معاف کرتی ہو؟ اتنا کیس چلا، اتنی لے دے ہوئی. کہا تھا کہ آنے والے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیسی جماعت چھوڑ کے گئے جو اکرام کے باب میں اپنے باپ کا قتل بھی اللہ کے لیے معاف کرتے تھے. سمجھے نا بھائی؟ جب انسان کو اللہ نصیب ہوتا ہے نا اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. وہ ماضی کی بےرحمیوں کو یاد نہیں کرتا پھر کہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، میں تجھ سے ایسے انتقام لوں گا، ایسے بدلہ لوں گا، تجھ سے ایسے کروں گا، ایسے کروں گا. اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. تو یہ ہے کلمے والا یقین، اللہ کا دھیان، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور یہ صفات اور اخلاق، یہ کردار. اب صحابہ کو یہ جو دولتیں نصیب ہوئی تھی نا وہ ایک خاص ماحول کی برکت سے تھی، وہ ایک خاص ماحول کی برکت سے تھی. اب جتنی گفتگو میں نے آپ سے کی، اگر آپ اس وقت یہاں بیٹھے نہ ہوتے، میں اس وقت یہاں آپ کے پاس نہ آتا تو یہ باتیں آپ سن سکتے تھے. تو اسی طریقے سے جب تک بندے کا ماحول تبدیل نہ ہو، ماحول تبدیل نہ ہو اور اچھے ماحول میں نہ جائے تو اس کو اچھی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا. بات سمجھ گیا نا میری؟ تو یہ جو دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے نا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی جو باتیں میں نے کی ہے نا، اس طرح کی باتوں کو اپنے اپنے طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرتا ہوں، اور فائدہ تمہارا اپنا ہے، فائدہ اپنا ہے. اس کے لیے یقین جانو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے نا نبیوں کی زندگیاں لگی، صحابہ کی زندگیاں لگی، صحابہ کی زندگیاں لگی. میں آپ کو کیا کیا بات عرض کروں. سورہ آل عمران میں 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے نا بیر معونہ کی لڑائی میں، جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ 70 صحابہ جب شہید ہوئے نا، ان میں ایک جو اس قافلے کے امیر تھے نا اس جماعت کے،
ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید انصاری۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو تھے نا، یہ جب معونہ پہنچے نا، انہوں نے معونہ پہنچ کر جو اسلام کی دعوت دی نا، کلمے کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا اے معونہ والو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، تم تک کلمہ لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا کتابوں میں کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کسی نے پوچھا یہاں تو رہتا کوئی نہیں، کس کو سلام کیا آپ نے؟ فرمایا کسی دور میں یہاں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی، ان کو سلام کیا میں نے۔ اور جب یہ کہا نا اے معونہ والو آؤ اسلام کی طرف، آگے سے کسی نے تیر مارا ان کو، اور تیر کے اندر زہر لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری کے سینے میں جب وہ تیر لگا نا، لگتے ہی تڑپنا شروع ہو گئے، یہ گرے۔ اور آخری وقت جو انہوں نے بات کی نا، اس سے صحابہ کو ایک زبردست حوصلہ ملا۔ نفذت رب الکعبہ، اللہ کے کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہی تیر لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، کیسے کامیاب ہو گئے ہو؟ اب گمشان کی جنگ ہوتی ہے، قرآن کے 70 قاری شہید ہوتے ہیں، یہ سب حفاظ تھے، شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی جب اطلاع آئی نا مدینہ طیبہ میں، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ یہ جو قنوت نازلہ کسی مشکل حالات میں بزرگ تلقین کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں پڑھو، یہ اصل اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ عبداللہ بن زید انصاری کے بیٹے آئے، آ کے اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، میں آج کل بہت پریشان رہنے لگا ہوں، والد صاحب شہید ہو گئے، کچھ قرضہ بھی تھا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بہت پریشان ہوں آج کل۔ یہ سوال ایسا یہ اس عبداللہ بن زید کے بیٹے نے کہا۔ اللہ کے نبی نے آگے سے فرمایا معونہ میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے سب سے اللہ کی ملاقات ہو گئی ہے، سب سے اللہ کی ملاقات۔ لیکن جب تیرے باپ عبداللہ بن زید انصاری کی باری آئی نا، تو تیرے باپ سے اللہ نے ملاقات بغیر حجاب کے کی ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبریل آ گئے، جبریل آ کے فرمانے لگے محبوب پیغمبر، قرآن کہتا ہے جو معونہ میں شہید ہوئے نا ان کے بارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ جو خدا کے نام پر کٹتے ہیں نا، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں، اور صرف بعض زندگی تک نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے ہاں سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، میں رزق دیتا ہوں ان کو۔ تو کتنے بڑے جذبے قربان ہوئے اللہ کے نام پر، کتنے بڑے جذبے قربان ہوئے، جوانیاں لٹی۔ یقین جانیں اگر آپ اس دعوت کے باب میں صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ میں کروں، ایک جوان کی آرزو ہے شادی ہو جائے، شادی ہوئی، اپنے گھر داخل ہوتا ہے، دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، مسجد نبی کی میناروں سے آواز لگتی ہے کہ جنہوں نے جانا تھا اللہ کے راستے میں آ جاؤ، جن کی تشکیل ہو چکی تھی۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ یہ صحابی کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے جب آواز سنی نا، بیوی سامنے بیٹھی ہے، اب بیوی سے بھی ملے نہیں، انہی پاؤں سے واپس نکلے۔ بیوی سمجھ گئی کہ اب یہ شاید دوبارہ مجھے نہ مل سکے، بیوی نے دوڑ کر قمیص کا پلہ پکڑا، پکڑا، کرتا پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور اپنے خاوند سے کہتی ہے اے اللہ والے اپنی شکل دکھا کے جا تاکہ قیامت والے دن آ کے میں تجھے پہچان سکوں کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اس صحابی کے الفاظ، اللہ، اس نے کہا قیامت والے دن صحابہ کے مجمع میں آ جانا، جس کی قمیض پھٹی ہوگی وہ تیرا خاوند ہوگا، کرتے سے پہچان لینا آ کر اس کو، جس کے کرتا پھٹا دیکھنا وہ تیرا شوہر ہوگا۔ جس دین پر اتنا کچھ قربان ہوا ہو، یہ معمولی جذبہ نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی شان سے نکلا تھا جو دین عرب سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے، آج دین غریب ہو گیا ہے، اب تو سب مادیت کے مارے ہوئے، سارے دین کو غریب کر دیا ہم نے۔ ہمارے گھروں سے دین کے جنازے نکل گئے، 10 آدمی سوئے پڑے ہیں، کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔
ساری رات مرد عورتیں بیوی بچے جوان سب فحاشی دیکھتے ہیں ساری رات. صبح اٹھتے ہیں جی ٹینشن ہے جی، انزائٹی ہو گئی ہے جی، فلاں ہو گیا جی، فلاں ہو گیا ہے. تو اللہ کو ناراض کر کے کبھی بھی سکھنی زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہ جو محنت ہو رہی ہے، اس ساری کی ساری محنت کا اصل محور مرکز یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ٹھیک ہو جائے. تو کس کس کا ارادہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں؟